علامہ مولانا محمد فارغ صاحب جو عربی میں بیان فرما کر ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں مزید برکتیں اور وسعت عطا فرمائے۔ وہ دیکھنے والوں سے جدا دیکھ رہا ہے، وہ دیکھنے والوں سے جدا دیکھ رہا ہے، ارے خالق تو محمد کی ادا دیکھ رہا ہے۔ سرکار کی نظریں ہیں ہم گناہگاروں پر، سرکار کے چہرے کو خدا دیکھ رہا ہے۔ آپ بلا تاخیر میں خصوصی خطاب کے لیے ملتمس ہوں ہمارے مدرسے کے ہیڈ آف ایڈمیشن حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد طاہر رضوی صاحب سے کہ وہ اپنے بیان سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ ان کے خطاب سے پہلے زوردار نعرہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدائے بزرگ توئی قصہ مختصر۔ حمد و صلوات کے بعد معزز محترم سامعین ذی وقار، حاضرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ محفل کی مجبوری کہ جس کی وجہ سے مجھے یہاں بیٹھنا پڑ رہا ہے، اور میرے سامنے ہمارے کئی معززین خصوصاً ہمارے ادارہ کے کمیٹی ممبران سامنے تشریف فرما ہیں، میں انتہائی معذرت چاہتا ہوں، ان کو نیچے بیٹھنا پڑ رہا ہے۔ اللہ رب العزت اس کام کا ان کو وہ اجر عطا فرمائے جو صحابہ کرام کی محفل میں جب حضرت حسان ابن ثابت ممبر پر بیٹھے ہوتے تھے اور پبلک میں عوام میں پیارے آقا بیٹھے ہوتے تھے، وہی اجر نیچے بیٹھنے والوں کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے جو پیارے آقا کے لیے اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آمد کی یہ رات آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ پیارے آقا کی آمد کی اس رات میں آپ حضرات کے سامنے لب کشائی کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ اللہ رب العزت اس بیان کو قبول فرماتے ہوئے میرے لیے اور سننے والوں کے لیے ذریعہ نجات، کفارہ سیئات اور بخشش کا ذریعہ بنائے۔ سب سے پہلے میں چند ایک باتیں قرآن کی آیات کے حوالے سے میلاد النبی کیوں منایا جاتا ہے اس پر عرض کر دوں۔ ایک آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، ارشاد ہوتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ جب تمہیں رب کی طرف سے کوئی نعمت ملے تو فحدث، اس پر خوشی کا اظہار کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ڈیمانڈ ہے کہ جب تمہیں کوئی خوشی ملے کوئی نعمت کی صورت میں تو تم نے اس پر خوشی کا اظہار کرنا ہے۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، کہ جب اللہ کا فضل ملے، اللہ کی رحمت ملے تو اس پر بھی فَلْيَفْرَحُوا، خوشی کا اظہار کرو۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ڈیمانڈ ہے۔ اب یہاں دو آیات میں اللہ رب العزت نے ہمیں خوشی کرنے کا، چرچا کرنے کا اور اظہار خوشی کا حکم ارشاد فرما دیا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں دیں، کتنی نعمتیں ہم استعمال کرتے ہیں، کتنی نعمت میں دن بھر میں ہم ریپیٹ کر کے استعمال کرتے ہیں۔ اگر ہر نعمت پر، ہر فضل پر، ہر رحمت پر
اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہم پر واجب ہوتا تو ہمیں ہر نعمت پر شکر ادا کرنے کے بعد دوبارہ نعمت استعمال کرنے پر بھی شکر ادا کرنا پڑتا، تو یہ کس قدر مشکل کام ہو جاتا۔ کم سے کم ایک دن میں ہم ہزاروں کے قریب نعمتیں استعمال کرتے ہیں۔ ہماری آنکھ، ہماری ناک، ہماری زبان، ہمارے دانت، ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، کھانا پینا، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ جو ان نعمتوں سے، ان رحمتوں سے محروم ہے، اس سے پوچھیں تو پتہ چلے گا کہ کتنی بڑی نعمتیں ہم دن بھر میں کتنی مرتبہ استعمال کرتے ہیں، اور اللہ کا ہر جگہ کے لیے فرمان ہے کہ شکر کرو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اتنی نعمتیں ہیں تو ان کو کم از کم پہلے گن تو لیا جائے، گنیں گے تو پھر شکر ادا کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ایک چیلنج کر دیا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ تم میری نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ اب جب ہم گن نہیں سکتے تو شکر کیسے ادا کریں گے؟ یہ ایک اور ٹینشن، رب کا فرمان کہ شکر کرو، اور پھر رب ہی کا چیلنج کہ تم گن بھی نہیں سکتے، تو جب گن نہیں سکتے تو شکر کیسے ادا کریں؟ تو اس کا سلوشن ہمیں قرآن مجید کی ایک آیت میں ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ میں نے مومنین پر یہ احسان کر دیا کہ ان میں اپنا رسول بھیج دیا۔ اب یہاں تھوڑی سی سمجھ آ جاتی ہے کہ رب تعالیٰ نے ہمیں کروڑوں نعمتیں دی، کسی نعمت پر احسان نہیں جتلایا، مگر جب پیارے آقا کو بھیجا تو احسان جتلا دیا۔ ہم سمجھ گئے کہ جس طرح رب تعالیٰ نے بقیہ نعمتیں دے کے احسان نہیں جتلایا، صرف ایک نعمت پر احسان جتلا دیا، تو ہم بھی اگر ساری نعمتوں پر شکر ادا کرنے سے عاجز ہیں تو ہم بھی کم از کم اس ایک نعمت پر جس پر احسان جتلایا گیا اگر شکر ادا کر دیں تو یقیناً ساری نعمتوں کا شکر ادا ہو جائے گا، کیونکہ وہ ساری نعمتوں کی نعمت ہیں۔ تو لہذا پیارے آقا کی وجہ سے ہمیں ساری نعمتیں ملی، پیارے آقا کی آمد پر شکر ادا کر کے ساری نعمتوں پر شکر ادا کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہے مجبوری، یہ ہے ضرورت۔ اس ضرورت کے تحت ہم پیارے آقا کا محفل میلاد مناتے ہیں تاکہ اس نعمت پر شکر بھی ادا ہو جائے، اور ساتھ ہی ساتھ ساری نعمتوں کے شکر ادا کرنے سے جو ہم عاجز تھے وہ عاجزی بھی ختم ہو جائے، ایک ہی نعمت کے شکر پر ساری نعمتوں کے شکر کا ہمیں ثواب مل جائے۔ تو اس وجہ سے ہم پیارے آقا کا محفل میلاد مناتے ہیں۔ اب رہی بات یہ کہ محفل میلاد منانے پر ملتا کیا ہے، ثواب کیا ملتا ہے، اجر کیا ملتا ہے، تو آئیے ایک حدیث سماعت فرمائیں اور ایمان کو تازہ کریں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی جب پیدائش ہوئی نا، اس ٹائم آپ کے والد گرامی دنیا میں تشریف فرما نہیں تھے، وصال ہو چکا تھا۔ تو جب آپ کی پیدائش ہوئی تو آپ کے ایک چچا ابو لہب نامی ایک چچا گزرے ہیں جو کہ پکے کافر تھے، اور اتنے سخت کافر تھے کہ پوری کی پوری ایک صورت اس ابو لہب کی کس خلاف اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، تبت یدا ابی لہب و تب، پوری صورت میں ابو لہب کی برائیاں ہیں، اتنا پکا کافر۔ تو جب اس کے پاس خبر پہنچی نا تو ان کی ایک لونڈی تھی جس کا نام تھا سویبہ، وہ خبر لے کر آئی کہ اے ابو لہب، تمہارے مرے ہوئے بھائی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے، تمہیں بھتیجا مبارک ہو۔ یہ خبر سنتے ہی ابو لہب نے اس لونڈی کو یہ خبر دینے پر بطور انعام آزادی کا پروانہ جاری کر دیا، جاؤ تم آزاد ہو۔ یہ بات یہاں ختم ہو گئی۔ بعد میں ابو لہب کا انتقال ہو گیا، حضرت عباس کو خواب میں ملاقات ہوئی تو حضرت عباس نے پہلا سوال یہ کر دیا کہ بھائی جان، آپ بہت سخت قسم کے کافر تھے، نظریاتی کافر تھے، آپ کے ساتھ قبر میں کیا معاملہ پیش آیا؟ تو ابو لہب نے جواب دیا کہ بہت سختی ہے مجھ پر، بہت سخت عذاب دیا جاتا ہوں، مگر پیر کے دن جس وقت میں نے پیارے آقا کی پیدائش پر آزادی کا پروانہ جاری کیا تھا، جس انگلی کو استعمال کر کے آزادی کا پروانہ جاری کیا تھا، اس انگلی سے مجھے ایک پانی ملتا ہے، وہ میں پیتا ہوں تو ایک ہفتے بھر کی جہنم کی عذاب کی تکلیفیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اب یہ ہے کافر کے لیے انعام۔ یقیناً ابو لہب نے پیارے آقا کو اپنا آقا سمجھ کر
خوشی کا اظہار نہیں کیا تھا، بلکہ صرف اپنا بھتیجا سمجھ کر خوشی کا اظہار کیا، اس کے لیے انعام یہ کہ جہنمی پر جہنم کے عذاب میں تخفیف ہو گئی، اور وہ بھی یہ کہ صرف ایک انگلی کے استعمال پر۔ ہم تو پیارے آقا کو اپنا آقا و مولا سمجھ کر پورے جسم اور باڈی کے ساتھ پیارے آقا کے محفل میلاد میں شرکت کرتے ہیں، ہمارے لیے کیا انعامات ہوں گے ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو لہذا پیارے آقا کی محفل میلاد مناتے وقت یہ عقیدہ رکھیں کہ پیارے آقا کا میلاد منا رہے ہیں، اس پر جب اللہ تعالیٰ کافر کو بھی اجر دے سکتا ہے تو ہم تو اللہ کے بندے اور پیارے آقا کی امت ہیں، ہمیں کس قدر اللہ تعالیٰ انعامات سے نوازے گا یہ سوچ لینا چاہیے، تو یقیناً بے شمار اجر و ثواب ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ چلیں، یہ تو میں نے ایک آپ کو کافر کے لیے انعام کی بات بتائی نا، ساتھ ہی ساتھ ایک اور حدیث سماعت فرمائیں جس میں مومنین کے لیے بھی انعام کی بشارت موجود ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ پیارے آقا کا یہ طریقہ تھا کہ عشاء پڑھ کر آپ اپنے گھر میں تشریف لے جاتے اور پھر اس کے بعد آپ واپس تشریف لاتے، اگر ضرورت ہوتی تو صحابہ کرام سے بات چیت کرتے، تو صحابہ کرام وہیں بیٹھے رہتے کہ شاید پیارے آقا تشریف لائیں۔ ایک مرتبہ پیارے آقا اسی طرح مسجد میں بیٹھے ہوئے آپس میں بات چیت کر رہے تھے کہ پیارے آقا واپس تشریف لائے اور پوچھا کہ اے میرے صحابہ کیا باتیں کر رہے ہو؟ صحابہ کرام نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپس میں یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جب آپ تشریف نہیں لائے تھے نا تو ہم کتنے جاہل تھے کہ بیٹیوں کو قتل کر دیا کرتے تھے، بھائی بھائی کا خون کا پیاسا تھا، بالکل لڑائی جھگڑے چلتے تھے، ذرا سی بات پہ لڑائی ہوتی تو سال ہا سال چلتی۔ پھر اللہ نے ہم پر کرم فرمایا کہ آپ کی آمد ہوئی، آپ تشریف لائے، آپ کی تشریف آوری سے ماحول بدل گیا، بیٹیاں رحمت بن گئیں، لوگ ایک دوسرے کو بھائی سمجھنے لگے، لڑائیاں ختم ہو گئیں، امن قائم ہو گیا، تو ہم آپ کے آنے پر اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ پیارے آقا نے فرمایا قسم کھا کے کہو کہ تم یہی بات کر رہے تھے۔ صحابہ کرام نے دل میں سوچا کہ ایک ہمارا اسٹیٹمنٹ ہے، اس پر قسم کی کیا ضرورت، مگر پھر بھی قسم کھائی کیونکہ پیارے آقا کا فرمان تھا۔ قسم کھا کے کہہ دیا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے آنے کا ہی تذکرہ کر رہے تھے۔ پیارے آقا نے فرمایا میرے صحابہ گھبراؤ نہیں، میں یہ قسم تمہارے لیے نہیں بعد میں آنے والوں کے لیے اٹھوا رہا ہوں، کیونکہ مجھے جبرائیل نے آ کر یہ خبر دی ہے کہ باہر جو لوگ باتیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمان جاری فرما دیا کہ جو یہ محفل سجا کے بیٹھے ہوئے ہیں، جس قسم کی گفتگو یہ لوگ کر رہے ہیں، ان سب کے لیے جنت کا ٹکٹ، جنت کی خوشخبری۔ اب ہم لوگ آئے تو یہاں پر خالی ہاتھ، مگر یہاں سے خالی ہاتھ جائیں گے نہیں، کیونکہ ہم بھی پیارے آقا کی آمد کا تذکرہ کر رہے ہیں، تو اس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت کا ٹکٹ عطا فرمائے گا۔ یہاں سے جاتے وقت ہم لوگوں کے پاس بھی جنت کی چابی موجود ہوگی، تو اس سے بڑھ کر نہ تو کوئی تبرک ہے، نہ اس سے بڑھ کر کوئی لنگر ہو سکتا ہے۔ اب اس کے بعد جب محفل میلاد پر میں نے آپ کو کچھ ایویڈنس دے دیے، تو اب میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ محفل میلاد مناتے کیوں ہو، محفل میلاد کرنا کہاں سے ثابت ہے، قرآن میں تو کہیں نہیں ہے، حدیث میں تو کہیں نہیں ہے، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں قرآن مجید میں کیا کرنا ہے یہ ذکر اتنا نہیں ہے جتنا قرآن میں یہ موجود ہے کہ کیا نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے محرمات کا ذکر قرآن میں فرما دیا ہے کہ یہ کام نہیں کرنے، اور جو کرنے ہیں نا ان میں صرف فرائض اور واجبات کا ذکر ہے، مستحبات کا ذکر نہیں ہے، اس میں سنن کا ذکر نہیں ہے، سنت حدیث سے ثابت ہوتی ہے، مستحبات نیک اعمال سے ثابت ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے محرمات کا ذکر کیا، جو چیز حرام، تو ہمیں کہیں بتا دو کہ اگر قرآن میں کہیں پڑھا ہو کہ میلاد کرنا حرام ہے تو ہم کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ جب حرام چیزوں میں اس کا ذکر نہیں ہے تو بھائی یہ مان لو کہ یہ مستحبات میں سے ہوگا یا سنن میں سے ہوگا، تو اگر مستحبات یا سنن میں سے ہے تو پھر اس کے لیے ہمیں قرآن سے دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن میں مستحبات اور سنن تو ہے ہی نہیں، تو جب مستحبات اور سنن ہے ہی نہیں تو یہ سوال ہی لا یعنی قسم کا بنتا ہے، یہ سوال بنتا ہی نہیں ہے۔ جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ بات ہم مستحب سمجھ کر کرتے ہیں، اچھا عمل سمجھ کے کرتے ہیں، تو ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ کئی ایسی چیزیں ہیں جو ہماری زندگی میں موجود ہیں، ہمارے دین اسلام ہماری شریعت میں موجود ہیں، ان کا بھی ذکر قرآن و حدیث میں موجود نہیں، مگر پھر بھی ہم وہ کرتے ہیں۔
مگر کبھی کسی نے فتویٰ نہیں لگایا کہ یہ کیوں کرتے ہو۔ ذرا مجھے کوئی دکھائے کہ جمعہ کے دن کی دوسری اذان کہاں سے ثابت ہے؟ یہ تو حدیث کی کتابوں میں بھی نہیں ہے، قرآن میں بھی نہیں ہے۔ تو حدیث کی کتابوں اور قرآن میں تو نہیں ہے کہ دوسری اذان دو، مگر ہم دیتے ہیں، ہر مسجد میں ہوتی ہے، کس مسجد میں نہیں ہوتی؟ اسی طرح قرآن میں تو کہیں بھی نہیں ہے کہ مسجدوں کو پکا بناؤ، مگر مسجدیں تو پکی ہی بنائی جاتی ہیں۔ ہے کسی میں ضرورت تو فتویٰ لگا دینا کہ صحابہ کرام کی طرح پرانی مسجدوں میں ہی نماز پڑھو، نئی مسجدوں میں نماز نہیں ہوتی، پکی مسجدوں میں نماز نہیں ہوتی۔ ہم نے مسجدوں کے لیے بہترین سے بہترین لگژری بنا لی۔ کہاں سے ہم نے پوچھا؟ کسی سے فتویٰ لیا کہ کیا صحابہ کرام کے دور میں ایسی مسجدیں ہوتی تھیں؟ ہم نے تو کوئی فتویٰ نہیں لیا۔ تو ایسے کاموں کے لیے فتوے نہیں لیے جاتے، جو نیک کام ہو اس میں جتنی سہولیات داخل کی جا سکیں کر دی جاتی ہیں۔ حج کرنے کے لیے صحابہ کرام تو پیدل جاتے تھے، ہم لوگوں نے کس قدر سہولتیں ڈال دی ہیں حج کرنے میں۔ ایروپلین کے سفر ہیں، لگژری قسم کے سفر ہیں، جانے سے پہلے ہوٹل کی بکنگ ہے کہ کہیں روڈ پر نہ سونا پڑ جائے، جانے سے پہلے کھانے پینے کے ارینجمنٹ کیے جاتے ہیں کہ کہیں بھوکا نہ رہنا پڑ جائے، ایک ایک چیز کا خیال رکھا جاتا ہے۔ کیا صحابہ کرام نے بھی اس قسم کی لگژری کے ساتھ حج و عمرہ کیا؟ قطعاً نہیں، مگر ہم نے تو کبھی فتویٰ نہیں لیا کہ کیا یہ حج اور عمرہ ہمارا صحابہ کرام کے انداز کے مطابق ہے یا نہیں، یہ فتویٰ تو ہم نے نہیں لیا۔ مگر جب محفل میلاد کی جاتی ہے نا تو کہا جاتا ہے کہ صحابہ کرام کی طرح کرو نا، تم اپنے انداز میں کیوں کرتے ہو، تم نے اس میں جدید چیزیں کیوں ڈال لی ہیں؟ تو یہ ساری چیزیں تم نے جو مکس کی ہیں یہ محفل میلاد کو غلط کر دیتی ہیں۔ تو اس طرح کر کے خواہ مخواہ میلاد پر فتوے لگائے جاتے ہیں۔ اگر ہمت ہے تو کسی اور عبادت پر فتویٰ لگا کے دکھاؤ۔ پھر اس کے بعد جب ہم دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں نا کہ محفل میلاد میں جتنے بھی افعال کیے جاتے ہیں وہ سارے کے سارے جائز ہیں، میں اب آپ سے پوچھتا ہوں کیا تلاوت کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اسی طرح نعت پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ اسی طرح تقریر علماء کرام سے سننا جس میں سیرت بیان و پیارے آقا کا مولود ذکر کیا جائے وہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ جب یہ ساری چیزیں جائز ہے، کسی کو کھانا کھلانا یہ بھی جائز، لنگر تقسیم کرنا یہ بھی جائز، مٹھائی بانٹنا یہ بھی جائز۔ جب سارے کام جائز ہیں ان سارے کاموں کو جمع کر کے ایک جگہ رکھ دیا جائے اور اس کا نام محفل میلاد رکھ دیا جائے تو اب فتویٰ لگ جاتا ہے نہیں محفل میلاد جائز نہیں، کیونکہ یہ بہت سارے اعمال کا مجموعہ ہے۔ صحابہ کرام نے ایک وقت میں نعت پڑھی، ایک وقت میں کھانا کھلایا، ایک وقت میں روزہ رکھا، ایک وقت میں یہ کام کیا، تم نے سب کو جمع کر دیا تو لہٰذا یہ جمع کر کے کرنا جائز نہیں۔ یہ اس طرح کر کے خواہ مخواہ میلاد پر فتویٰ لگایا جاتا ہے۔ اب میں آپ کو دو عبادات بتاتا ہوں کہ جو کہ جمع کر کے بنائی گئی ہیں، دو عبادات جو جمع کر کے بنائی گئی ہیں، کبھی کسی نے اس پر فتویٰ نہیں لگایا کہ یہ جمع کی ہوئی عبادتیں ہمارے نزدیک جائز نہیں ہیں، کبھی کسی نے فتویٰ نہیں لگایا۔ کون کون سی عبادتیں؟ پہلی عبادت ہے نماز۔ پیارے آقا معراج کی رات اللہ رب العزت کی ملاقات کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں کہ ایک آسمان پر تشریف لے گئے، دیکھا فرشتے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں اور اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ آپ کو یہ طریقہ پسند آیا، آپ نے اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کی کہ یا اللہ یہ عبادت کا طریقہ مجھے میری امت کے لیے عطا فرما۔ نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا کہ یہ امت محمدیہ کی عبادت ہوگی۔ آپ آگے تشریف لے گئے، صحابہ کرام رکوع کی حالت میں اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ عبادت کا طریقہ بھی پیارے آقا کی فرمائش پر عطا فرما دیا۔ آگے گئے، فرشتے سجدے کی حالت میں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، آپ کو یہ طریقہ تو انتہائی عاجزی والا اور انتہائی پسندیدہ لگا، آپ نے ریکویسٹ کی، اللہ تعالیٰ نے ایک نہیں دو سجدے عطا کر دیے۔ آگے گئے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے قعود کی حالت میں التحیات کی حالت میں اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، آپ کو یہ طریقہ بھی پسند آیا، یہ بھی آپ نے اللہ سے مانگ لیا، نوٹیفیکیشن جاری ہو گئے، کہیں صحابہ کرام ہاتھ اٹھا کر اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، آپ نے یہ دعا کا طریقہ بھی مانگ لیا۔ تو اس طرح جمع کرتے کرتے بہت سی عبادتوں کو جمع کر کے ہمارے لیے نماز کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ یہ کسی میں جرت ہے تو فتویٰ لگائے کہ یہ جمع شدہ عبادت ہم قبول نہیں کریں گے، ہم کوئی ایک عبادت کریں گے۔ ہے کسی میں ہمت کہ صرف قیام کر کے نماز پڑھے؟ ہے کسی میں ہمت کہ صرف سجدہ کرے اور کہے کہ میری نماز ہو گئی؟ ہے کسی میں جرت کہ تحیات میں بیٹھ جائے اور اللہ کی تسبیح بیان کرے اور کہے کہ میرا فرض ادا ہو گیا؟ نہیں، اس کو یہ جمع شدہ عبادت کرنی پڑے گی، تبھی اس کی نماز قابل قبول ہوگی۔
تو جب اس پہ فتویٰ نہیں تو محفل میلاد کو جمع شدہ عبادت کیا کہ کیسے فتویٰ لگایا جا سکتا ہے؟ اسی طرح ایک دوسری عبادت بھی ہے جو جمع شدہ عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے پیاروں کی کچھ ادائیں پسند آئیں، کسی نبی کا خانہ کعبہ کے گرد چکر لگانا پسند آ گیا، کسی نبی کی بیوی کا صفا مروہ کے درمیان میں دوڑنا پسند آ گیا، حضرت آدم کا میدان عرفات میں دعا مانگنا پسند آ گیا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا شیطان کو کنکریاں مارنا پسند آ گیا۔ ان سارے اعمال و افعال اور اراکین کو اور مناسک کو جمع کر کے ہمارے لیے حج و عمرہ کے ارکان بنا دیا۔ اب یہ جمع شدہ عبادت ایسی عبادت ہے کہ اس کے لیے ہم دعائیں بھی کرواتے ہیں اور لاکھوں روپیہ خرچ بھی کر کے عبادت کرتے ہیں۔ کسی میں ہے ضرورت کہ فتویٰ لگائے کہ یہ بہت سارے انبیاء کرام کی عبادت ہیں، میں صرف ایک رکن ادا کروں گا، سارے ارکان میں ادا نہیں کرتا، یہ جمع شدہ عبادت میں نہیں کرتا؟ نہیں، کسی میں جرت نہیں ہے۔ تو جب وہاں جرت نہیں ہے تو اس پر کیوں فتویٰ لگتا ہے کہ یہ جمع شدہ عبادت ہے؟ یاد رکھیے گا، جتنے بھی افعال اس میں مزید داخل کیے جا سکیں کہ جو شرعاً جائز ہیں وہ سب کے سب اس میں داخل کر کے محفل میلاد منائی جا سکتی ہے۔ اسی طرح جب اور کوئی بات نہیں بنتی نا، دلائل کے انبار لگ جاتے ہیں، تو پھر کیا کہا جاتا ہے کہ محفل میلاد کرنے سے تو بہتر تھا نا کہ آپ لوگ کسی غریب کی مدد کر دیتے، اتنا خرچہ کرتے ہو، اسٹیج بناتے ہو، علماء کرام کو بلاتے ہو، نعت خوان آتے ہیں، تلاوتیں ہوتی ہیں، ایکو ساؤنڈ لگتا ہے، اتنے خرچے ہوتے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ کسی غریب کا بھلا ہو جائے۔ تو آئیے چلیں اس پر بھی تھوڑی بات کر لیتے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ محفل میلاد کر کے ہم کئی غریبوں کا بھلا کرتے ہیں اور کئی غریبوں کا بھلا ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں تبرک سے۔ تبرک میں کئی جگہوں پر شیرنی ہوتی ہے، کئی جگہوں پر جناب بریانی، میٹھا، نمکین، کئی چیزوں کا انتظام ہوتا ہے۔ میں نے ایسے کئی گھر دیکھے کہ وہاں سال ہر سال گوشت پکانے کے لیے بھی پیسے جمع کیے جاتے ہیں، اور اگر کبھی کسی خوشی کے موقع پر گوشت پک بھی جائے تو بچوں کے حصے میں جو بوٹی آتی ہے نا، ہم اس کو بوٹی ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں گے، اتنا چھوٹا پیس ہوتا ہے۔ اور جب کبھی کوئی ایسا ہی شخص اپنے بچے کو لے کر محفل میلاد میں آ جائے اور اس بچے کی پلیٹ سے آپ لوگوں کو جو اللہ نے توفیق دی، اس توفیق سے 2 بوٹیاں اگر آ جائیں نا پلیٹ میں، تو وہ اپنے باپ سے پوچھے گا ضرور کہ ابا آج کیا بات ہے کہ میری پلیٹ میں 2 بوٹیاں آ گئی؟ تو باپ صرف یہی جواب دے پائے گا کہ بیٹا آج پیارے آقا کا میلاد ہے، رج کے کھا۔ تو آپ لوگ صرف اس نظر سے دیکھیں کہ یہ محفل میلاد کئی غریبوں کو کھانا کھلانے کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم نے ایکو ساؤنڈ بک کروایا، یہ کوئی ایکو ساؤنڈ کسی لینڈ لارڈ اور امیر آدمی کے گھر سے ہم لے کے نہیں آئے، یہ غریبوں کے پاس سے ہی آیا ہے۔ ہم ان کو جو اس کے پیمنٹ کریں گے اس سے غریب کا پیٹ پلے گا یا نہیں پلے گا؟ تو غریب کی مدد ایکو ساؤنڈ منگوانے سے بھی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اسی طرح ہم نے جو اسٹیج کا انتظام کیا ہے، یہ بھی ہم کسی کو غریب کا ہی بھلا کریں گے۔ یہاں لانے والے لگانے والے وہ بھی غریب، اور جہاں سے آیا ان کو بھی پیمنٹ ملے گی۔ غریبوں کی روزی روٹی دہاڑی اس کو یہاں لانے لگانے سے ہی بنے گی۔ تو کئی غریبوں کا بھلا کئی طریقوں سے ہو جاتا ہے۔ یہ محفل میلاد تو غریبوں کو پالنے کے لیے ہوتی ہے۔ کون کہتا ہے کہ جو لوگ محفل میلاد کرتے ہیں وہ غریبوں کے حق میں ڈاکہ ڈالتے ہیں؟ حقیقت بات یہ کہ محفل میلاد کر کے غریبوں کے بھلے ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ محفل میلاد میں نا ہم جو شیرنی بانٹتے ہیں اس پر بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ شیرنی بانٹنا تو کسی صحابی سے ثابت نہیں ہے۔ شیرنی کیوں بانٹتے ہو؟ شیرنی بانٹنا کہاں سے ثابت ہے؟ تو آئیے میں ثابت کرتا ہوں، صحابہ کرام تو بہت نیچے کے لوگ ہو جائیں گے، میں ثابت کرتا ہوں اس سے بھی اوپر کی ہستی نے مٹھائیاں بانٹی، اور وہ کون ہے؟ رب تعالی، اللہ رب العزت، کہ جس نے مٹھائیاں بانٹی۔ پیارے آقا کا فرمان ہے، خود حدیث شریف میں ہے، پیارے آقا نے فرمایا جس سال میں پیدا ہوا اللہ رب العزت نے پورے 1 سال تک پوری روئے زمین پر صرف لوگوں کے گھروں میں بیٹے ہی پیدا فرمائے۔ اور یہ بات آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس زمانے میں جہالت اتنے عروج پر تھی کہ اگر کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی نا تو وہ اس کو یا تو مار دیتا یا خود منہ چھپاتا پھرتا تھا کہ پتہ نہیں کتنا بڑا گناہ ہو گیا کہ میرے گھر میں بیٹی ہو گئی۔ وہ کئی دن لوگوں کو شکل نہیں دکھاتا تھا، اور اگر بیٹا پیدا ہو جائے تو مٹھائیوں کے انتظام کیے جاتے تھے، اونٹ ذبح کیے جاتے تھے، لنگر کھل جاتے تھے، مونچھوں کو تاؤ دے کے محلے میں گھوما جاتا تھا، اور فخر کے ساتھ کئی دن تک کھانے کھلائے جاتے تھے۔ جب پوری کائنات میں پوری دنیا میں جگہ جگہ بیٹے پیدا ہوئے ہوں گے تو کئی دن تک لنگر تو چلے ہوں گے نا، لنگر کے انتظامات تو ہوئے ہوں گے نا،
تو وہ لنگر ان کی اولاد کی پیدائش کی خوشی میں نہیں تھے، بلکہ پیارے آقا کی پیدائش کی خوشی میں اللہ تعالیٰ نے ارینجمنٹ کیا تھا۔ اب بتاؤ، ایک چھوٹی سی شیرنی جب ایک محلے میں بانٹتے ہیں، اس پر اعتراض شروع کیا پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ، تو لہذا یہ مٹھائیاں بانٹنا، یہ جھنڈے لگانا، یہ تو جبریل امین کی سنت ہے۔ حضرت جبریل امین نے جو کعبے کی چھت پہ جھنڈا لگایا تھا، اگر اس کی موجودہ زمانے میں قیمت لگائی جائے نا تو پوری کائنات اس کی قیمت نہیں چکا سکتی۔ اربوں خربوں ڈالر کا وہ جھنڈا تھا، کیونکہ زمین سے آسمان تک اس کا ڈنڈا بلند اور اس پر ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ اربوں خربوں ڈالر کا وہ جھنڈا لگایا گیا تھا۔ ہماری تو 15 سے 20 روپے کی جھنڈیاں برداشت نہیں ہو رہی، اس اربوں خربوں کے ڈالر کے جھنڈے کا کیا جواب دو گے جو حدیث سے ثابت ہے کہ جبریل امین نے لگایا؟ تو اس سے پتہ چلا کہ جھنڈیاں لگانا، جھنڈے لگانا یہ جبریل امین کی سنت، مٹھائیاں تقسیم کرنا یہ اللہ رب العزت کی سنت، اسی طرح یہ غریبوں کا بھلا۔ اب آخر میں ایک دلیل آپ کو ایسی پیش کروں گا کہ جو قرآن سے ہوگی اور محفل میلاد منانے کے ثبوت میں ہوگی۔ یہ میں نے پچھلے جمعے پر بھی عرض کی، مگر چونکہ یہاں پر کئی لوگ زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں تو میں ایک دفعہ پھر اس دلیل کو دہراتا ہوں تاکہ ہمارے پاس پروف ہونا چاہیے کہ محفل میلاد منانا قرآن سے بھی ثابت ہے۔ صرف ہم یہ نہیں کہ حدیثیں سناتے ہیں، قرآن سے بھی ثابت ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا 2 محفلوں کا ذکر کیا۔ ایک توحید کی محفل تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے ساری روحوں کو، جس میں انسان، جانور، چرند پرند سب موجود، سب کی روحوں کو جمع کر کے ایک محفل منعقد کی اور سب سے سوال پوچھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے بیک زبان جواب دیا، بلا یا اللہ تو ہمارا رب ہے۔ محفل ختم ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے سب سے اپنی ربوبیت کا اقرار کروایا، محفل ختم۔ پھر دوسری محفل ہوئی، VIP قسم کے لوگوں کو روک لیا گیا، انویٹیشن جاری کیا گیا، سب کو بلایا گیا، اور وہ VVIPs کون تھے؟ وہ تھے انبیاء کرام کی روحیں، سارے نبیوں کی روحوں کو جمع کیا گیا اور ان سے خطاب کیا گیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ اے انبیاء کرام پکا وعدہ کرو کہ جب تم کتاب اور حکمت لے کر آ جاؤ گے تو ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، تمہارے بعد ایک اور رسول آئے گا، آخری رسول، مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ، وہ تمہارے لائے ہوئے کی تصدیق کرے گا کہ سارے نبی سچ لے کر آئے۔ تو پھر تم نے کیا کرنا ہے جب وہ تصدیق کرنے کے لیے آئے نا، تو تم نے کیا کرنا ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، ان پر ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ یہ 2 کام تم نے کرنے ہیں۔ سارے نبیوں کی روحوں نے وعدہ کر لیا، اور وہ بھی کس سے؟ رب کائنات سے۔ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا کہ ہم آنے والے آخری نبی کی مدد بھی کریں گے اور ان پر ایمان بھی لائیں گے۔ یہ 2 وعدے کر لیے، اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک دوسرے کا گواہ بنا دیا، خود بھی گواہ بن گیا۔ اس کے بعد یہ وقت گزر گیا، سارے نبی اب وعدہ کر کے آئے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ بعد میں آنے والے نبی کی مدد بھی کریں گے اور ایمان بھی لائیں گے۔ اب آپ ذرا سوچیں کہ جس نے آنا بھی بعد میں ہو، مثال کے طور پہ میں آپ کو یہ کہوں کہ میرے مرنے کے 50 سال کے بعد جو فلاں بندہ آئے گا تم نے اس کی مدد کرنی ہے، تو میرے مرنے کے بھی جو 50 سال بعد آئے گا آپ اس کی مدد کیسے کریں گے؟ یا اگر آپ کے مرنے کے بعد کوئی آئے آپ اس کی مدد کیسے کریں گے؟ تو میں نے کیسے اس کی مدد کرنی ہے؟ تو اس کا صرف ایک ہی طریقہ رہ جاتا ہے کہ اگر مجھے پتہ ہے کہ اس نے میرے مرنے کے بعد آنا ہے تو میں زیادہ سے زیادہ اس کے لیے گراؤنڈ بنا سکتا ہوں، اس کے لیے راہ ہموار کر سکتا ہوں، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ جب میں نے ان کا زمانہ ہی نہیں پانا تو مدد میں صرف اس طریقے سے کر سکتا ہوں کہ ان کے لیے گراؤنڈ مہیا کروں گا۔ اب سارے نبی وعدہ کر کے آئے کہ ہم آنے والے نبی کی مدد کریں گے، تو مدد کیسے کرنی تھی؟ گراؤنڈ بنانا تھا۔ گراؤنڈ بنانے کا صرف ایک طریقہ رہ جاتا ہے، اور وہ کیا کہ ہر نبی نے کم از کم ایک مرتبہ اپنی امت کو جمع کیا ہوگا، جمع کرنے کے بعد ان سے خطاب کیا ہوگا کہ اے میری امت کے لوگوں، ہم اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر کے آئے ہیں کہ آنے والے نبی کی مدد کریں گے، مگر اگر ہم دنیا میں نہ رہیں اور تم لوگ اس نبی کا زمانہ پاؤ تو تم ہم سے وعدہ کرو کہ تم ان کی مدد کرو گے۔ ہم اللہ سے وعدہ کر کے آئے، اب ہم تم سے وعدہ لیتے ہیں کہ تم نے ان کی مدد کرنی ہے اور تم نے پھر اپنے بعد والوں سے وعدے لینے ہیں۔ کم از کم ایک مرتبہ تو امت کو جمع کیا ہوگا نا، ہو سکتا ہے 2 دفعہ کیا ہو سکتا ہے 10 دفعہ کیا ہو، مگر یہ بات یاد رکھیے کہ نبی تھے کتنے؟ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام،
تو ہر نبی نے اگر ایک مرتبہ بھی یہ گراؤنڈ ہموار کرنے والی میٹنگ سجائی ہو جس میں پیارے آقا کی آمد کا تذکرہ کیا ہو، تو کم از کم پیارے آقا کی پیدائش سے پہلے 1,24,000 مرتبہ پیارے آقا کی آمد کا تذکرہ ہو گیا، یعنی کہ پیارے آقا کی میلاد منائی گئی۔ لوگ کہتے ہیں قرآن سے کہاں ثابت ہے؟ میں نے قرآن سے ثابت کر دیا کہ پیارے آقا کی پیدائش سے بھی پہلے پیارے آقا کا میلاد منایا گیا، وہ بھی ایک مرتبہ نہیں، 1,24,000 کم و بیش مرتبہ پیارے آقا کے آنے سے بھی پہلے نبیوں نے میلاد منایا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ مدد کریں گے۔ دوسرا وعدہ بھی تو کیا تھا نا، دوسرا وعدہ تھا کہ ہم ایمان لائیں گے۔ اب ایمان لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کی روحوں کو ایک چانس دیا، اور وہ چانس کیا تھا؟ معراج کی رات سارے نبی بیت المقدس میں جمع ہیں، سب کی روحوں کو جمع کیا گیا۔ پیارے آقا معراج کی رات وہاں سے گزرے، جبریل امین نے ہاتھ سے پکڑ کے آگے مصلی پہ کھڑا کر دیا کہ آپ امامت کروائیں۔ اب جب امامت کے لیے پیارے آقا آگے آئے نا، تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ آپ جس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، اگر آپ کا اور اس کا عقیدہ ایک ہے تو نماز ہوگی، ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ یہ بات تو سب جانتے ہیں نا کہ اگر آپ جس کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، اگر آپ کا اور اس کا عقیدہ ایک ہے تو تب آپ کی اس کے پیچھے نماز ہوگی، ورنہ نہیں۔ تو سارے نبی کھڑے ہیں، پیارے آقا امامت کرنا چاہتے ہیں، تو سارے نبیوں نے فوری طور پر پیارے آقا کا کلمہ پڑھا ہوگا یا نہیں؟ کیونکہ ایک عقیدہ چاہیے، ایک ہی مذہب چاہیے، یہ نہیں کہ ایک کسی اور کا کلمہ پڑھ رہا ہو، ایک کسی اور کا، اور نماز ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ تو سب نے فوری طور پر پیارے آقا کا کلمہ پڑھا ہوگا، تبھی تو نماز ہوئی نا۔ تو جیسے ہی کلمہ پڑھا، لَتُؤْمِنُنَّ پر عمل ہو گیا۔ اللہ سے وعدہ کر کے آئے تھے کہ ہم ایمان لائیں گے، ایمان لائے اور پھر نماز پڑھنا شروع کر دی۔ تو دونوں وعدے اللہ تعالیٰ سے جو کیے تھے انبیاء کرام نے پورے کر دیے۔ تو بہرحال اس آیت سے پیارے آقا کا محفل میلاد جو منایا گیا، جو انبیاء کرام نے منایا تھا، وہ میں نے آپ کے سامنے ثابت کر دیا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی محفل میلاد منانے کے لیے صحابہ کرام نے مختلف ادوار میں مختلف طریقوں سے محفلیں سجائیں۔ ایک محفل پیارے آقا کے سامنے حضرت سیدنا حسان ابن ثابت کی نعت کی صورت میں سجائی گئی، جو کہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، کہ آپ سے زیادہ کوئی حسین پیدا نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ سے زیادہ کوئی حسین کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہر عیب سے بری پیدا کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایسا لگتا ہے کہ کأنک قد خلقت کما تشاء، ایسا لگتا ہے گویا کہ آپ کو ایسا پیدا کیا گیا جیسا کہ آپ خود چاہتے تھے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ لوگوں کو یہ آپشن دیا جائے کہ آپ اپنے چہرے کی بناوٹ اپنی مرضی کی رکھیں، تو کیا کوئی شخص ہم میں سے ایسا ہوگا جو یہ چاہے گا کہ میں کان کٹا پیدا ہوں، یا میں ناک کٹا پیدا ہوں، یا میرے ہونٹ خوبصورت نہ ہوں، یا میری آنکھیں خوبصورت نہ ہوں؟ ظاہری بات ہے ہم تو سب سے حسین ترین چہرہ ذہن میں لائیں گے نا کہ ہمارا چہرہ ایسا ہو جائے۔ تو پیارے آقا کی پیدائش پر حضرت حسان ابن ثابت کیا قصیدہ پڑھ رہے ہیں کہ کأنک قد خلقت کما تشاء، کہ گویا کہ آپ کو ایسے پیدا کیا گیا کہ آپ جیسا خود چاہتے تھے۔ اور پھر یہ شعر جو ہے نا، جو حضرت حسان ابن ثابت کے، یہ ایسے ہی ان کے منہ سے نہیں نکل گئے، بلکہ پیارے آقا حضرت حسان ابن ثابت کے لیے دعا کیا کرتے تھے، اللہم ایدہ بروح القدس، یا اللہ جبریل امین کے ذریعے حضرت حسان کی مدد فرما۔ اور حضرت حسان پہ نعت پڑھا کرتے تھے۔ اور اگر آپ حسان ابن ثابت کا دیوان اٹھا کر دیکھیں نا، جس کو دیوان حسان ابن ثابت کہتے ہیں، تو اس میں صرف نعتیہ اشعار نہیں ہیں کہ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ حضرت حسان ساری زندگی نعتیں پڑھتے رہے۔ صرف نعتیہ اشعار نہیں ہیں، بلکہ دیوان حسان اٹھا کر دیکھیں، اس میں پیارے آقا کے دشمنوں کو برا بھلا بھی کہا گیا ہے۔ پیارے آقا کے دشمنوں کو یوں سمجھ لیں بد دعائیں دی گئی ہیں، وہ حضرت حسان ابن ثابت نے دی ہیں، اور کس کی مدد سے دی ہیں؟ جبریل امین کی مدد سے دی ہیں۔ تو لہذا اگر کوئی کسی کو پیارے آقا کی گستاخ کو کوئی برے بھرے الفاظ سے یاد کرتا ہے، یا فرض کے یہ نعرہ لگا دیتا ہے من سب نبیا فاقتلوا، تو یہ بھی جائز ہے، بلکہ حدیث میں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جبریل امین کی مدد سے حضرت حسان پیارے آقا کے دشمنوں کے لیے بد دعائیں منہ سے نکالتے تھے۔ تو اگر یہ غلط ہوتا تو پیارے آقا دعا ہی نہ کرتے،
اور جبریل امین کی مدد واپس لے لیتے، آپ نے واپس نہ لی، اس سے پتہ چلتا ہے۔ اور ویسے بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اسلام کا مزاج بھی کچھ ایسا ہے، یہ اسلام کا مزاج ہے۔ ہم اسلام میں داخل ہونے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ پہلا کلمہ پڑھتے ہیں، تو پہلے کلمے کا مزاج کیا ہے؟ پہلے کلمے کا مزاج یہ ہے کہ پہلے کہو لا الہ، پہلے کہو کہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، سارے معبودان باطل کو نفی کرو، ان کو رد کرو، بلکہ آسان الفاظ میں یہ کہ ان کو برا بھلا کہو۔ پہلے برا بھلا کہو اور پھر کہو کہ الا اللہ، اللہ کا نام بعد میں لینا ہے، پہلے جو معبودان ناحق ہیں ان کا رد کرنا ہے۔ اسی طرح قرآن کی طرف آ جاتے ہیں، آپ قرآن پڑھنا چاہتے ہو، ہمیں تو یہ بتایا گیا نا کہ قرآن کے ایک ایک حرف کے بدلے میں نیکی ملتی ہے، تو نیکیاں حاصل کرنے کے لیے قرآن پڑھا جاتا ہے نا۔ تو قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں نا، تو رب کا فرمان ہے 14ویں پارے میں موجود ہے کہ فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، پہلے شیطان کو گالی دو پھر قرآن پڑھو۔ اب اس لیے ہم جب بھی قرآن پڑھنے لگتے ہیں نا تو پہلے کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ رجیم کی ذرا ڈیفینیشن کسی دن اٹھا کے دیکھیے گا، یہ بہت بڑی گالی ہے، مردود کہا گیا ہے اس کو، یہ مردود کوئی چھوٹی گالی نہیں ہے، آسان الفاظ میں یہ کہ جنت سے نکالے جانے کو مردود کہا گیا ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی گالی ہوگی کہ ہم اپنے اعمال کے بدلے میں جنت میں جائیں گے، وہ جنت سے نکالا گیا اور ہم اس کے نکالے جانے کو بطور گالی استعمال کر رہے ہیں۔ اتنی بڑی گالی دینے کے بعد پھر ہم قرآن پڑھنے کے حقدار ہوتے ہیں۔ اگر ہم نے شیطان کو گالی نہ دی اور قرآن پڑھنا شروع کر دیا تو پتہ نہیں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اب پہلے اعوذ باللہ پڑھ کے شیطان کو گالی دی جاتی ہے، یہ ہے اسلام کا مزاج۔ اللہ تعالیٰ کو یہ طریقہ پسند ہے کہ پہلے معبودان ناحق ان کو گالی دو اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو معبود برحق مانو۔ اسی طرح قرآن پڑھنا ہے تو پہلے اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑے دشمن کو برا بھلا کہو اور پھر اس کے بعد رب کا کلام پڑھو۔ تو اسی طرح پیارے آقا کی نعتیں پڑھنے کے لیے حضرت حسان نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا جو رب کو پسند ہے، کہ پیارے آقا کے دشمنوں کو برا بھلا کہا اور پھر اس کے بعد پیارے آقا کی نعتیں پڑھی۔ تو یہ ایک محفل کا میں نے ذکر کر دیا، جب حضرت حسان اپنے ثابت نعت پڑھتے نا، پیارے آقا ان کو ممبر پر بٹھاتے، خود نیچے بیٹھتے، تو جو لوگ نعت پڑھتے ہیں وہ حضرت حسان کی سنت پر عمل کرتے ہیں، تو جو لوگ نعت سنتے ہیں وہ پیارے آقا کی سنت پر عمل پیرا ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا ہم لوگ جو اس وقت بیٹھ کے سن رہے تھے تو ہم پیارے آقا کی سنت پر عمل پیرا ہو رہے تھے۔ اسی طرح ایک اور محفل جس میں پیارے آقا کے سامنے محفل میلاد، پیارے آقا کی آمد کا ذکر کیا گیا، وہ تھی کعب ابن زہیر نامی ایک شخص جس کو پیارے آقا نے دیکھتے ہی قتل کرنے کے آرڈر جاری کر دیے، ڈیتھ وارنٹ جاری کر دیے تھے کہ جہاں دیکھو قتل کر دو۔ اب جب اس کو خبر ملی نا تو چھپتا چھپاتا پیارے آقا کی خدمت میں حاضر ہو گیا، کہتا ہے مجھے پچھلے گناہوں کی معافی چاہیے، میں گناہوں سے توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ پیارے آقا نے معاف کر دیا۔ اب کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، جس زبان سے آپ کے لیے برے الفاظ کہتا تھا اب اسی زبان سے نعت پڑھنا چاہتا ہوں۔ پیارے آقا نے فرمایا پڑھو۔ اب انہوں نے جو نعت پڑھی نا اس میں ایک لفظ تھا واللہ محمد نور، اللہ کی قسم محمد نور ہے۔ اب جب انہوں نے یہ لفظ کہے نا، پیارے آقا نے خوش ہو کے اپنی چادر اتار کے ان کو دے دی۔ اب حضرت کعب ابن زہیر جب نعت پڑھ رہے ہیں، پیارے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ ابھی ابھی تو مسلمان ہوئے ہو، کچھ نمازیں پڑھ لو، کچھ روزے رکھ لو، زکوٰۃ دے دو۔ نعت کی فرمائش کی، آپ نے اجازت دی اور نعت پر پھر انعام بھی دیا۔ اب وہاں پر نا ابو ذر غفاری ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے دل میں سوچا کہ نیا نیا مسلمان ہوا، اس کو کیا پتہ یہ چادر کیا ہے، باہر نکل کے پکڑ لیا کہ یہ چادر جو ہے نا مجھے دے دو، اس کے بدلے مجھ سے نئی چادر لے لو۔ کعب ابن زہیر کو گھنٹی سی بجی کہ کیا چکر ہے، مجھے پرانی چادر کے بدلے میں نئی چادر مل رہی، کوئی بات تو ہے؟ کہنے لگے میں تو نہیں دیتا۔ حضرت ابو ذر غفاری نے ریٹ بڑھایا، کہتے 2 چادریں لے لو، وہ اور پکے ہو گئے۔ روایت میں آتا ہے کہ وہ پیچھے پڑے رہے، ریٹ بڑھاتے رہے، کعب ابن زہیر پکے ہوتے رہے۔ ایک دفعہ جب آپ کا انتقال ہو گیا تو حضرت ابو ذر غفاری نے ان کے خاندان والوں کو 70,000 درہم دے کر وہ چادر خریدی اور اپنے خاندان والوں سے کہا کہ جب میں مر جاؤں مجھے اسی چادر میں کفن دینا۔ اس کی 2 خاصیتیں ہیں، ایک یہ کہ یہ پیارے آقا کی چادر ہے اور دوسرا یہ کہ یہ نعت کے بدلے میں ملی ہوئی چادر ہے۔ تو ہم جو نعت خوانوں کو انعامات دیتے ہیں نا، نوازتے ہیں، یہ پیارے آقا کی سنت ہے۔ تو پیارے آقا کی یہ سنت ہے کہ نعت خوانوں کو کچھ نوازنا یا کچھ دینا
یہ پیارے آقا کی سنت ہے۔ تو پیارے آقا نے ان کو چادر دی، اسی چادر میں ابو ذر غفاری کو کفن دیا گیا۔ عقیدہ کیا تھا کہ پیارے آقا سے جسم سے ٹچ اس چادر کو جب مجھے کفن دیا جائے گا تو میری بخشش کا ذریعہ ہو جائے گا۔ تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محفل میلاد ہم ایسے ہی نہیں مناتے، بلکہ اس کے منانے میں ہمیں بے شمار فوائد نظر آتے ہیں، بے شمار ہمارے انعامات موجود ہیں۔ اور ایک حدیث ابھی ہم نے 2 دن پہلے ہی مشکات شریف میں پڑھی، حدیث شریف میں آتا ہے کہ پیارے آقا نے فرمایا کہ جس محفل میں میرا ذکر ہوگا اس محفل کو تم پورے سال کے لیے اپنے لیے انشورنس سمجھ لو، یعنی پورے سال کے لیے تمہارے رزق میں اضافے کا وہ ذریعہ ہو جائے گی۔ تو اب ہم ڈھونڈ ڈھونڈ کے پیارے آقا کی محفل کی باتیں کرتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں شادی ہو تو ہم نعت خوانی کی محفل سجا لیتے ہیں کہ پیارے آقا کا ذکر ہوگا تو پورے سال کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اگر ہمارے گھر میں کوئی میت ہو جائے تب بھی ہم نعتیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یعنی کہ یہ حدیث سے ثابت ہے کہ پیارے آقا نے خود فرمایا کہ جس محفل میں میرا ذکر ہوگا وہ محفل اگلے پورے سال کے لیے تمہارے لیے سہولت کا ذریعہ بن جائے گی۔ جب ایسی حدیثیں موجود ہیں تو پھر محفل میلاد سے انکار کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے مولود کی محفل سجانا یہ بزرگان دین کا طریقہ کار رہا ہے۔ حضرت عبد الرحیم پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ ایسے عالم دین ہیں کہ جن کو صرف ہم ہی نہیں بلکہ دوسرے لوگ بھی مانتے ہیں۔ ہمارے عقیدے کے لوگ خلاف جو محفل میلاد کے منکر ہیں نا وہ بھی مانتے ہیں۔ ان کا یہ طریقہ تھا، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا، کتاب کا نام ہے مسئلہ 7 اقسام، یعنی اس میں انہوں نے 7 بڑے بڑے مسئلوں کو ذکر کیا۔ ایک اس میں محفل میلاد کا مسئلہ بھی ہے۔ تو اس میں انہوں نے خود ذکر کیا کہ میں ہمیشہ پیارے آقا کا محفل میلاد بڑے دھوم دھام سے مناتا تھا۔ ایک دن فائنینشلی پرابلم میں تھا تو میرے پاس کچھ نہیں تھا، تھوڑے سے چنے تھے، میں نے چنے پر ہی پیارے آقا کے مولود کو ذکر کر کے لوگوں کو بانٹ دیا۔ رات کو خواب میں کیا دیکھتا ہوں، قسمت جاگ گئی، پیارے آقا کا دیدار نصیب ہوا اور پیارے آقا کے سامنے دنیا جہاں کے لنگر تھے اور وہ چنے بھی موجود تھے اور پیارے آقا اس میں سے اٹھا کے کھا رہے تھے۔ مطلب یہ کہ کم سے کم بھی ہو تو پیارے آقا اس کو بھی قبول فرما لیتے ہیں۔ تو محفل میلاد میں کچھ بھی خرچ کیا جائے وہ یقیناً ہمارے لیے ذریعہ نجات اور بخشش کا ذریعہ ہے۔ اور ویسے بھی ہم کئی ایسی چیزوں پہ خرچ کرتے ہیں کہ ہم نے کبھی اس کا حساب نہیں رکھا۔ تو پیارے آقا کی آمد پر جب کوئی خرچ کرنے کی باری آئے، کچھ بھی خرچ کیا جائے تو طرح طرح کے لوگ اعتراض کر دیتے ہیں۔ فرض کیا جو میں نے ابھی پہلے اعتراض کا ذکر کیا کہ بجائے میلاد کرنے کے غریب کو دے دیا جائے، اگر فرض کیا یہ بات کسی کی مان بھی لی جائے کہ بجائے میلاد کرنے کے غریبوں کو دے دیا جائے تو پھر یہ سر چڑھ کر اور عبادات پر اٹیک کریں گے۔ وہ کہیں گے کہ حج کرنے کی بھی ضرورت نہیں، کسی غریب کو دے دیا جائے، کہیں گے قربانی کرنے کی بھی ضرورت نہیں، غریب کی مدد کر دی جائے۔ یہ سارا پیسہ غریبوں پر خرچ کر کے فرائض اس وقت تک ادا نہیں ہوتے جب تک کہ ادا کر نہیں لیے جاتے۔ ہم 1,00,000 غریبوں کو کھانا کھلا دیں، ہماری 20,000 یا 10,000 کے حصے والی قربانی اگر ہم نے نہیں کی تو ہماری طرف سے قربانی کا ثواب ہمیں نہیں ملے گا، چاہے ہم لاکھوں روپے خرچ کر کے غریبوں کو کھلا دیں۔ اگر قربانی واجب ہے تو وہ کرنے سے ہی ادا ہوگی۔ اگر ہم پر حج فرض ہے تو ہم کو حج کرنا، بلکہ میں حج کا مسئلہ بتاتا چلوں کہ ایک دفعہ کسی نے ہم سے پوچھا کہ مجھ پر حج فرض ہو گیا، پیسے آ گئے، اللہ تعالیٰ نے ریل پیل کر دی، تو میں مصروفیت کی وجہ سے، کیونکہ بزنس تھا، مصروفیت کی وجہ سے حج 2-4 سال نہ کر سکا، اور اچانک قسمت نے پلٹا کھایا کہ سب کچھ برباد ہو گیا، غریب ہو گیا، تو اب کیا کروں؟ تو علماء کرام نے فتویٰ دیا کہ ایک دفعہ جب حج فرض ہو جاتا ہے نا، اب بے شک پیسے رہیں یا نہ رہیں، حج فرض ہے، اب چاہے کسی سے قرض لے یا کچھ بھی کرے، حج اس کو کرنا ہی پڑے گا، ورنہ یہ اس کے گلے میں لٹکا رہے گا۔ تو حج فرض ہو جائے تو وہ ادا کرنا پڑتا ہے، چاہے قرضہ بھی کیوں نہ لینا پڑ جائے۔ تو آج کل لوگوں نے کیا بات بنا دی کہ حج کرنے سے بہتر ہے کہ غریبوں کو کھلا دیا جائے۔ تو اگر اس طرح غریبوں کا ہی خیال رکھا جائے گا نا تو ساری عبادات ترک کرنی پڑ جائیں گی۔ تو لہذا بہتر یہ ہے کہ عبادات جو فرائض ہیں ان پر فوقیت کریں، ان کو سب سے پہلے ادا کریں، اور اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے تو مولود پر بھی خرچ کریں، پیارے آقا کی محفل میلاد پر خرچ کریں۔ یہ تو ویسے بھی خوشی کا دن ہے، جن کے صدقے میں ہمیں قرآن ملا، جن کے صدقے میں ہمیں رحمان ملا، جن کے صدقے میں ہمیں کلمہ ملا، جن کے صدقے میں ہمیں اسلام ملا،
ان کی آمد کے دن کو ہم جشن کے طور پر نہ منائیں تو کس طرح منائیں؟ یقیناً یہ دنیا کی سب سے بڑی خوشی ہے کہ پیارے آقا کی آمد ہوئی اور ہمارے لیے کس قدر امن ہو گیا، ہمارے لیے اسلام ہو گیا، ہمارے لیے قرآن آ گیا، ہم کو رب کی پہچان مل گئی، معرفت الہی مل گئی۔ اگر یہ پیارے آقا تشریف نہ لاتے تو ہم جہالت کے اندھیروں میں غرق رہتے، ہم کو نہ قرآن ملتا نہ رحمان ملتا، تو کیا بنتا؟ تو لہٰذا یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھتے ہوئے پیارے آقا کی محفل میلاد منانا یہ ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے۔ ابھی انشاءاللہ کل 12 ربیع الاول کا دن ہے، دنیا جہاں میں پیارے آقا کی عظمت اور شان کی بلندی کے لیے جلوس نکالے جائیں گے۔ تو اسی طرح شمس العلوم جامعہ رضویہ سے بھی آپ کو پتہ ہے کہ ظہر کی نماز کے بعد یہاں سے جلوس نکلتا ہے، این بلاک، ایم بلاک اور یہاں پیپلز چلنگی کی کچھ گلیوں سے ہوتا ہوا، پھر اس کے بعد مرکزی جلوس، مرکزی جلسہ گاہ پاور ہاؤس کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ تو جس کے پاس جتنا ٹائم ہو، جتنا آپ ہمارا ساتھ دے سکیں، جتنی گلیوں میں بھی آپ گھوم سکیں ہمارے ساتھ گھومیے گا۔ نہ تو آپ اس چیز کی پرواہ کیجیے گا کہ گرمی ہوگی، نہ آپ اس چیز کی پرواہ کیجیے گا کہ ہمیں پیدل چلنا پڑے گا، کیونکہ یہ ساری چیزیں ثواب میں لکھی جاتی ہیں۔ ایک ایک قدم چلنے پر ثواب، گرمی کے ایک ایک پسینے کے بدلے میں ثواب، ایک ایک نعرے کے بدلے میں ثواب۔ جہاں جہاں آپ قال اللہ قال رسول کی صدائیں بلند کریں گے، نعرہ تکبیر و رسالت کو بلند کریں گے، یقیناً وہاں پیارے آقا کی آمد کے جشن کا ثواب ہمیں ملتا رہے گا۔ کیونکہ پیارے آقا کی آمد کی محفل ہے تو میں بھی ایک دو شعر نعت کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قبول منظور فرما لے تو بہت میرے لیے باعث برکت ہو جائے گا، مل کر پڑھنے کی کوشش کیجیے گا۔ یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی، یا محمد نور مجسم۔ تیرا وصف بیاں ہو کسے، تیری کون کرے گا بڑائی، صلی اللہ تیری کون کرے گا بڑائی، اس گرد سفر میں گم ہے، اس گرد سفر میں گم ہے، جبریل امی کی رسائی، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر جمال خدائی۔ اللہ رب العزت اس نعت کو میرے لیے ذریعہ نجات بنائے، بخشش کا ذریعہ بنائے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا ایک شعر بھی آپ کی نظر کرتا ہوں، امید ہے آپ حضرات نے یہ شعر کئی مرتبہ سنا ہوگا، اور اس شعر کی وجہ سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ میلاد مناتا کون ہے اور میلاد کون ہے جو نہیں مناتا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں میلاد منانے والوں میں شامل فرمائے۔ کیا پیاری بات کی اعلیٰ حضرت نے کہ لوگ کہتے ہیں کہ تم اس دن کو عید میلاد النبی کے طور پر مناتے ہو، یہ عید کیسے ہے؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تم ایک عید کی بات کرتے ہو کہ ہزاروں عیدیں آپ کی اس ایک عید پر قربان ہو جائیں، ہمیں باقی عیدیں بتائی کس نے ہیں؟ یقیناً پیارے آقا نے بتائی ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ صرف ایک ابلیس تھا، جب پیارے آقا کی پیدائش ہوئی تو وہ بھاگتا پھر رہا تھا میلاد منانے سے، اور جھنڈے دیکھ کر وہ بھاگ رہا تھا۔ آج جو بھاگے وہ ابلیسی، اور جو میلاد منائے وہ یقیناً میلادی۔ تو الحمدللہ ہم میلادی ہیں، میلاد منانے والوں میں ہمارا شمار ہوتا ہے۔ اچھا، اچانک میرے ذہن میں ایک سوال آ گیا، اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ تم اس کو عید میلاد النبی کہتے ہو نا، تو اگر جمعہ کو تم عید کہتے ہو تو اس دن بھی نماز ہوتی ہے، عید الفطر کے دن بھی نماز ہوتی ہے، عید الاضحیٰ کے دن بھی نماز ہوتی ہے، تو عید میلاد النبی کے دن نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ تو اس کا جواب میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ یہاں عید کی نماز کا نہ ہونا منکرین محفل میلاد کے لیے بہت بڑا ڈسکاؤنٹ ہے، کہ دیکھیں اب وہ میلاد کا انکار کرتے ہیں نا تو صرف گناہ گار ہوں گے،
کہ بھائی بے ادب ہیں، گناہ گار ہیں۔ اگر فرض کی اس دن نماز بھی ہوتی اور پھر وہ انکار کر دیتے، تو اگر نماز ہوتی تو یقیناً واجب ہوتی، تو واجب کے انکار سے تو بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ اس دن عید کی نماز نہ رکھ کر ان لوگوں کو ڈسکاؤنٹ دیا گیا ہے تاکہ وہ کافر ہونے سے محفوظ رہیں، کافر ہونے سے بچ جائیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی ہزاروں عیدیں نصیب فرمائے۔ میں نے 5 منٹ اضافی لے لیے ہیں کیونکہ مجھے بتایا گیا کہ لنگر آنے میں تھوڑا سا ٹائم ہے۔ اب ہم صلاۃ والسلام پڑھیں گے، اس کے بعد دعا ہوگی انشاءاللہ، تب تک لنگر بھی آ جائے گا آپ کے لیے۔ محترم جناب طارق بھائی نے میٹھے کا انتظام کیا، اور ہمارے محترم جناب سید نور العین صاحب نے اور ہمارے ایک دو دوستوں اور نے، انہوں نے مل کر کشمیری چائے حضرت علامہ مولانا محمد اکرام حسین صاحب سیالوی کی یاد میں ہم نے دوبارہ کشمیری چائے کا اہتمام کیا، کیونکہ وہ ہمیشہ کیا کرتے تھے، ان کو پسند تھی۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی روح کو بھی تسکین عطا فرمائے گا۔ تو آپ کے لیے انشاءاللہ کشمیری چائے کا بھی اہتمام ہے۔ صلاۃ والسلام کے لیے محترم جناب ثاقب صاحب سے گزارش کروں گا، انہی کی فرمائش پر وہ سلام پڑھیں۔